اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دورہ قرآن 27واں پارہ، اس کا آغاز سورۃ الذاریات کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، اور اس پارے میں سورۃ الطور کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ نجم کے خلاصے کو یہاں پر دیکھیں گے، سورۃ القمر کے حوالے سے بات ہوگی، سورہ رحمان کا یہاں خوبصورت ذکر آئے گا، اور سورۃ الواقعہ کے مضامین یہاں پر ہیں، اور اینڈ پر سورۃ الحدید کا، اس کے اہم مضامین کا ہم یہاں پر مطالعہ کریں گے، اہم نکات کو ڈسکس کریں گے۔ تو سورہ زاریات کا پیچھے ذکر ہوا، آگے ملائکہ کے حوالے سے بڑا خوبصورت ذکر ہے، اس میں ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ہے کہ ایک اس کا ظاہری معنی ہے جو ملائکہ کے حوالے سے مشابہت رکھتا ہے، اور ان دا اینڈ اس کائنات کے خاتمے کے حوالے سے بات شروع ہو جاتی ہے، قیامت کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بٹوین دا لائنز آپ دیکھیں تو وہاں پر ماڈرن سائنسز کے حوالے سے کیمسٹری اور فزکس کے بعض گوشوں کا ذکر وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے لیے جب آپ سورۃ الذاریات کا مطالعہ کریں گے تو اس کی جو تشریحات دیکھیں گے، اور دور جدید کے علوم کا بھی جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں تو انہیں وہاں گہری مماثلیت محسوس ہوگی، اور وہ بڑا دلچسپ مطالعہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے، ان کے بیٹے کے حوالے سے بشارت ہے، دیگر انبیاء کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ سورہ طور ہے جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ آسمان کیسے پھٹیں گے، ان کا ذکر ہے، پہاڑوں کے حوالے سے ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ تو منکرین حق جو ہیں ان کے معاملات کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر حق کا انکار کرتے ہوئے ایمان لائے بغیر وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر عذابوں کا بھی یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ والنجم ہے جس میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ابتدائی آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پہلی ہی آیت میں بڑے جامع اور معنی انداز میں خوبصورت اشارت کے ساتھ آقا کے جانے اور آنے دونوں کا ذکر کر دیا گیا، والنجم اذا ہوا کہہ کر۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی یہاں احساس دلایا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج پر لے جانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اگرچہ بظاہر جبریل کو بھیجا گیا پروٹوکول کے لیے، خدمتگار کے طور پر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ان کو بھیجا گیا، لیکن جیسے 15ویں پارے کے آغاز میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں جبریل رکے ہوئے ہیں لیکن آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، تو کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ تو یہاں یہ بھی کہا کہ آپ کے صاحب، اللہ کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس سے امت محمدیہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے تو بے تحاشا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں متوجہ کر کے آپ کے صاحب یعنی ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحب، کہا وہ گمراہ نہیں ہوئے، یعنی ان سے راستہ گم ہی نہیں ہوا۔ یعنی اس میں یہ بھی اشارت میں یہ بات موجود ہے، ایک مقام آتا ہے جبریل رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں، تو حضور تو اس مقام سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں جہاں جبریل کہتے ہیں کہ میرے پر جلیں گے اگر میں آگے بڑھوں، تو حضور آگے جائے، تو حضور کو وہ راہ بھی معلوم ہے، اور واپس آ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ واپسی پر آقا علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین آئے چھوڑنے آئے، یا اللہ یہ نہیں کسی جگہ قرآن میں فرما رہے کہ حبیب ہم نے پھر آپ کو واپس کیسے زمین پر بھیجا۔ یہ بڑا خوبصورت، تو یہاں اسی لائن کے پہلے حصے میں یہ نقطہ کھول دیا گیا، ما ضل صاحبکم کہہ کر۔ پھر یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ حدیث بھی
اتھینٹک ہے اسی طرح سے جیسے قرآن مجید کی اتھینٹسٹی ہے۔ یہ بات کہہ کر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی یہ بولتے ہیں تو ان کی زبان پر وحی الہی اترتی ہے، تو زبان مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے، اس پر بول رب رہا ہوتا ہے، تو ایک وحی جلی ہو گئی، ایک وحی خفی ہو گئی، ایک وحی مطلوع ہو گئی، ایک وحی غیر مطلوع ہو گئی، یعنی ایک وحی وہ جو واضح ہے اور جلی ہے، اور ایک وحی مخفی ہے، ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، یعنی جس کی تلاوت کرتے ہیں وہ وحی قرآن مجید، اور دوسری وحی جو غیر مطلوع ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، یعنی حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اس پر دلیل سورہ والنجم کی یہ آیت ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ پھر یہاں معراج کے اس خوبصورت حصے کا بھی ذکر ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ حسن لم یزل اپنی سر کی ان آنکھوں سے کیا، تو یہاں یہ کہنا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَىٰ، تو اس نے اپنے بندے سے بات کی جو بھی بات کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بہت سی حضور علیہ السلام کو جو معراجیں ہوئی، تقریباً 34 کے قریب معراجیں ہوئیں، اس کے علاوہ ایک معراج جسمانی بھی ہے جس کا یہاں عبد کہہ کر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے عبد سے بات کی جو بھی بات کی، اور یہ کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو سورہ نجم کا یہ سب سے اہم ترین جو موضوع یہاں پر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور اس کا اختتام سجدے پر ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اس میں موجود ہے۔ پھر سورۃ القمر ہے، اس کا آغاز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا معجزہ، تو اس کے بعد ایک اہم ترین معجزہ یہ ہے کہ جب آپ نے انگلی اٹھائی اور چاند کے سینے کو چیر دیا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے حوالے سے یہاں پر آقا علیہ السلام کے اس معجزے کا اس صورت میں ذکر ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے ساتھ بھی جوڑا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے، نبوت آقا علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو گئی، آقا کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت کو سجا دیا گیا۔ تو اب اگلی چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے تو حضور کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے، تو اس میں ٹائم اور وقت کی اہمیت کا احساس دلوایا جا رہا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم نقطہ اور بھی سورۃ القمر میں ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ انسان ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی طرف اشارہ کر کے کہ ضرور ہے کہ وہ ایک طبق سے دوسرے طبق، یعنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف جائے گا۔ پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ کیا ہوا انہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو یہ اشارہ ہے کہ زمین سے سب سے قریب ترین سیارہ چاند، کیونکہ پیچھے قسم بھی قمر کی اٹھائی جا رہی ہے، چاند کی قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے، تو یہ اس میں بڑی گہری مماثلے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے انسان چاند پر قدم رکھے گا، مگر ابتدا میں جو جانے والے ہوں گے وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے، اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی خوبصورت ترین صورت جسے قرآن کی دلہن سے بھی تعبیر کیا گیا، عروس القرآن جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح سورہ یاسین کو قلب القرآن کہتے ہیں، قرآن کا دل، اسی طرح سورۃ الرحمن کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی خوبصورت آیات کا آغاز ہو رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے، الرحمن خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ ذرا آپ دیکھیں، الرحمن
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان. آپ یہ بڑا گہرا نقطہ اس میں ہے کہ تخلیق انسانی سے پہلے قرآن مجید کو سکھانے کی بات کی جا رہی ہے. بڑا توجہ طرف جب آپ اس پر دھیان دیں گے تو کئی علم اور معرفت کے سمندر اس میں سے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو بیان کا علم بھی سکھایا. تو اس میں انسان کی اہم ترین چیزیں سورۃ الرحمن کی ابتدا میں بیان کر دی گئی، قرآن مجید کے حوالے سے، تخلیق انسانی کے حوالے سے، انسان کو بیان کا علم دینے کے حوالے. اس میں بہت سارے زاویے ہیں. اچھا، یہی نعمتوں کا ذکر بڑے دوہرے انداز میں کیا گیا اور بار بار اس چیز کو دہرایا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز، 31 بار اس چیز کو دہرایا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو نعمتوں کی قدر کرنے کے حوالے سے خوبصورت نعمتوں کا ذکر، پھر آگے جنت کا تذکرہ، اور ان کے ساتھ ساتھ بار بار اس چیز کو دہرا کر ایک ایسی دل آویز کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک ایسی دل نواز کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر اس تکرار سے احساس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جملے بار بار بولنے کو دل مچلتا چلا جاتا ہے. تو قرآن نے اس مچلنے کی کیفیت کو بھی ذکر فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر. پھر سورہ واقعہ میں قیامت کے وقوع کے حوالے سے، قیامت کس طرح بپا ہوگی، اس کے حوالے سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کے نقشے کو کھینچا گیا ہے. سورۃ الحدید ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کے اتارنے کے حوالے سے ذکر کیا. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہہ کر یہ بیان ہوا کہ یہ لوہا جو ہے، آئرن، یہ اتارا گیا ہے، اوپر سے نیچے لایا گیا ہے. اور آج ماڈرن سائنس اس نقطے تک پہنچ رہی ہے، اس کا ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.